رجیم چینج ہو گیا، پوری دنیا کو پتہ ہے ان کے کیا امپلیکیشنز ہیں. اس کے علاوہ جو انٹرنل سیکیورٹی کے مسئلے، جو شہادتیں ہماری پولیس، ہمارے ایلیز، ہمارے سویلینز کی ہوتی ہیں، آپ بات ٹھیک کہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت یونٹی چاہیے. کیا اس یونٹی کا پہلا قدم یہ ہے کہ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر کو ان کے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رسائی نہیں ہو؟ تو پھر نہ کہیں نا آپ کو یونٹی نہیں چاہیے، آپ کو حالات ٹھیک نہیں کرنے، آپ کو ملک کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے. کیا اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ ان کی بہنوں کو ان سے ملاقات کرنے کی جو انڈسپیوٹیبل رائٹ ہے وہ مہینوں تک نہ چلے؟ اسی سے تو یہ بات خراب ہوئی ہے. اگر اکتوبر کے بعد عمران خان آئسولیشن میں نہ ہوتے تو کہیں نہ کہیں جب ان کی آنکھ خراب ہو رہی تھی، شاید جیلر وہ پریشر برداشت نہ کر سکتا کہ بہنوں سے یہ بات نکل جاتی. ایک بار جب آپ نے یہ بات چھپا لی کہ عمران خان کو اسپتال لے کے گیا ہے، یو ہیو لاسٹ آل مورل رائٹ. اور اس کے بعد عمران خان، چاہے آپ کے ڈاکٹرز ٹھیک کہیں یا غلط کہیں، ان کی فیملی کو 100 نہیں 1,00,000% یہ حق ہے کہ جب تک وہ نہ ملے، جب تک عمران خان کے ڈاکٹرز ان سے نہ ملیں اور یہ ویریفائی کریں کہ جو یہ آپ کہہ رہے ہیں دنیا میں کوئی نہیں مانے. پرائم منسٹر کے اسپوکس مین اسکائی نیوز پہ بیٹھتے ہیں، وہ ایک لسٹ نکالتے ہیں کہ عمران خان کی 870 ملاقاتیں ہوئی ہیں. جب جو ہے وہ عمران خان کے پرسنل ڈاکٹرز چاہتے ہیں وہ ملے. جب سے وہ اس انٹرویو میں بیٹھے ہیں عمران خان کی کوئی ایک ملاقات نہیں ہوئی، ان کے پرسنل ڈاکٹر سے نہیں ہوئی. اب جا کے یہ اسکائی نیوز پہ جسٹیفائی کریں. اور یہ ایسے حالات میں یہ نہ بھولیں ہر چیز کا علاج ڈنڈا نہیں ہوتا. جنید بھائی بھی ابھی یہ بار بار کہہ رہے تھے، آپ نے ابھی 55 روپے پیٹرول زیادہ کیا، آپ نے لوگوں کا ریاکشن دیکھ. اس ریاکشن کے 2 وجوہات. پہلا یہ کہ لوگ اس پورے نظام سے نفرت کرتے ہیں. ڈنڈوں سے آپ جو ہے وہ لوگوں کے منہ تو چپ کر لیتے، لیکن وہ نفرت کرتے نہیں کرتے تو آپ لوگوں کو بولنے دیتے نا. اور دوسری وجہ یہ کہ 4 سال میں آپ نے ایک دھیلے کا معیشت میں ریفارم نہ کیا، تو مطلب 4 سال لوگوں نے تکلیف سہی. اب اپنے لیے گلف سٹریم جیٹ لے کے جس کے 1 گھنٹے کا پیٹرول 5.5 لاکھ روپے کا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ قربانی دیں. تو یا یہ ڈیسائیڈ کریں کہ انڈیا کے ساتھ بھی جنگ، افغانستان کے ساتھ بھی جنگ، ایران میں جو خطرناک حالات، ہمیں ملک متحد کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ سمپل سا سٹیپ لیں کہ عمران خان کے ڈاکٹرز کو ان کے ساتھ رسائی دیں. یا پھر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ انڈیا سے، اسرائیل سے، جو آپ کہتے ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں، ان سب سے بڑا جو ہے وہ دشمن عمران خان ہے. اس کی وجہ سے ہم نے ایک چیف منسٹر کو بھی زبردستی جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کرنا ہے. اس کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ عدالتی نظام کا بھی بیڑا غرق کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم نے یہ سارا کچھ کرنا ہے، ملک کو ٹھیک ہونے نہیں دینا. لیکن پھر الزام ہم پہ نہ لگائیں. تو یہ بات ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ قانون کے ساتھ، آئین کے ساتھ فی الحال ایک ہی جماعت کھڑی ہے، وہ ہم ہیں. اور ایک سمپل سی بات ہے، آپ کے پاس چھپانے کا کچھ نہیں ہے. چلے جانے دیں. ڈاکٹر فیصل سلطان کو آپ سبھی ساتھ بیٹھتے تھے جب NCOC کی میٹنگز ہوتی تھی، وہ تو اس ریاست کا حصہ تھا. اسی NCOC کی میٹنگز میں آپ سبھی کہتے تھے کہ عمران خان نے اس ملک کو بچایا، معیشت کو بچایا. ساتھ ڈاکٹر فیصل سلطان ہوتے تھے. ایک نیشنل ہیرو کا اس کو آپ درجہ دے چکے ہیں، اس کو جو ہے وہ پرائزز دے چکے ہیں. تو وہ عمران خان سے مل کے آپ ہی کی بات کو نہیں انڈورس کر سکتے کہ عمران خان جو ہے وہ ٹھیک ہے، تاکہ یہ کرائسس ختم ہو، تاکہ ہم سب آگے جائیں. یہ جو ساری جنگیں جا رہی ہیں اس پہ ہم متحد ہوں. تو یہ آواز اسی لیے ہم اٹھا رہے ہیں کہ ہر ہفتے آپ جو ہے وہ جیل رولز کو وائلیٹ کرتے ہیں، آپ آئین کو وائلیٹ کرتے ہیں، قانون کو وائلیٹ کر رہے ہیں. اور ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ دن نہ آنے دیں جب اس ملک کے عوام ہی جو ہے وہ آئین کو، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. انڈیا کے ساتھ ہم آفیشلی حالات جنگ میں ہیں، کبھی انہوں نے آپریشن سندور بند نہیں کیا. افغانستان کے ساتھ ہم حالات جنگ میں، ہماری اس پالیسی پہ بہت جو ہے وہ اعتراضات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک فیکٹ ہے، آپ خود کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں متحد ہونا ہے. ایران میں آپ دیکھ لیں جو گریٹ گیم چل رہی ہے،